کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، کیا اس میں غوث پاک کے اساتذہ، مرشد اور آپ سے پہلے آنے والے اولیاء اللہ بھی شامل ہیں، یا آپ کے بعد جو اولیاء اللہ ہے ان کے لیے یہ فرمان ہے؟ دیکھیں، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور یہ بتا دیں امام اعظم کا رتبہ زیادہ ہے یا غوث اعظم کا رتبہ؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک خوبصورت سا جواب دیا، اور اہل سنت کا جواب وہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم چھوٹوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بڑوں کی فضیلتوں ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دیں، سوائے ان فضیلتوں کے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی۔ کیسے؟ کہا ابو بکر کی جو فضیلت ہے مولا علی کے اوپر، یہ رسول اللہ نے بیان کی ہے، اور اس کے اوپر صحابہ کا اجماع رہا ہے، اور اس کے اوپر تابعین کا بھی اجماع رہا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق افضلیت کے مقام پر ہے اور مولا علی فضیلت کے مقام پر ہے۔ آپ اس کو رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا توجہ کریں، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا بڑوں میں ہم فیصلہ نہیں کرتے سوائے ان کے کہ جن کے لیے نص موجود ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء پر نص موجود ہے تو سرکار سب کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کا؟ ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے، اس کے اوپر نص موجود ہے۔ فرمایا ادھر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پر نص نہیں ہے ہم چھوٹے پھر بڑوں کے درمیان فضیلت کو بیان نہیں کر سکتے۔ امام اعظم شریعت کا امام ہے، غوث اعظم طریقت اور شریعت کا امام ہے۔ فرمایا اس کے اوپر کوئی نص نہیں ہے تو ہم اس کو بیان نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اس کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ عام آپ کے زمانے کے لیے اور آپ کے زمانے کے بعد کے اولیاء اللہ کے لیے۔ اگرچہ آپ کے زمانے سے پہلے کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں جو اس میں شامل ہیں، لیکن ہم ادباً آپ کے اساتذہ کے بارے میں، اور کیا آپ نے پوچھا ہے، اور آپ کے مرشد کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ آپ کو پتا ہو حضور غوث اعظم کا مرشد کون ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم براہ راست رسول اللہ سے فیض لیتے تھے، مرشد کوئی اور نہیں تھا، اور بعض نے مرشد کو بیان بھی کیا ہے۔ تو بہرحال مرشد کے اوپر ہم فضیلت نہیں دے سکتے، لیکن حضور غوث اعظم کا یہ قول اپنے زمانے کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے، تو یہ قول ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اس سے اوپر جو ہے آپ کے مرشد ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دوسرا کیا 11ویں کی حقیقت کیا ہے اور کیوں منائی جاتی ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 11ویں کو حضور غوث اعظم کے ساتھ نسبت دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ 11ویں شریف حضور غوث اعظم کا وصال بھی ہے، بعض علماء نے اس کو وصال کا دن بھی کہا ہے، اور بہت بڑی اکثریت نے کہا ہے، بعض نے نہیں، بہت بڑی اکثریت نے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 11ویں کی جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو رسول اللہ کے لیے محفل کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ میں حضور غوث اعظم کے مدرسے میں محفل ہوا کرتی تھی، جو بعد میں مشہور ہو گئی 11ویں شریف کی محفل۔ اس وجہ سے اس کو 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حضرت بلال نے تو اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی ہے، بڑی تکلیف ہو گئی۔ حضرت بلال نے کبھی اسپیکر میں اذان بھی نہیں دی ہے، تو آپ اسپیکر میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ بھائی پوری بات کریں نا، آدھی بات نہ کریں۔ حضرت بلال نے کبھی پکی مسجد کے اندر بھی اذان نہیں دی، تو آپ پکی مسجد کے اندر نماز کیوں دیتے ہیں؟ بلال نے کبھی وقت پر 1:30 بجے، 4:30 بجے، 6 بجے، 8 بجے ٹائم کے مطابق اذان نہیں دی۔ اس نے اذان اس وقت دی جب بھی اس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، جب بھی دیکھا کہ رسول اللہ تیار ہیں، ادھر سے اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ تو پھر آپ بھی بلال کی سنت کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بلال نے صلاۃ نہیں پڑھی ہے۔ وہ بلال جو دیکھتے بھی رسول اللہ کے چہرے کو عبادت کے انداز میں،
جو رسول اللہ سے اس قدر عشق اور محبت فرمایا کرتے تھے کہ جسے عمر یہ کہتے تھے کہ یا سیدی، اے بلال تم اپنی محبت کی وجہ سے اب غلام نہیں ہو، ہمارے سردار ہو۔ یہ تو میں نے الزامی جواب آپ کو دیے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر صلاۃ اور سلام کے لیے کوئی وقت قرآن میں مقرر ہے، حدیث میں مقرر ہے، اجماع میں مقرر ہے، فقہ حنفی میں مقرر ہے، پھر ہم پابند ہے کہ اسی وقت میں ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اس سے آگے پیچھے ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پابند ہیں۔ لیکن اگر قرآن میں اس کے لیے کوئی وقت نہیں، حدیث میں اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، اجماع میں کوئی وقت خاص نہیں، فقہ حنفی میں بھی کوئی خاص نہیں، تو تم کون ہوتے ہو درود پاک کو خاص کرنے کے لیے؟ تو درود آپ اذان سے پہلے بھی پڑھ لو، اذان کے بعد پڑھ لو۔ لیکن ایک شبہ ہے جو اصل میں اس سوال کے اندر ان کے کچھ مولویوں کو پتہ ہے، اکثریت کو پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اگر یہی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں چونکہ منع نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اذان سے پہلے قرآن بھی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ایک ایک پارہ تلاوت کر دیں، اس کے بعد اذان دیں۔ ہم نے کہا خدا کی قسم دو، ہم آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، کرو، ہم نے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو اذان کی سے پہلے جو صلاۃ ہم پڑھتے ہیں، ایک ہم نے اصول الشاشی کے اندر ایک اصول پڑھا ہے، حضرت صاحب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ فَإِن قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرِ الْكِتَابِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا فَيُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، کہ قرآن کے اوپر خبر واحد کے ذریعے زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ زیادتی اور چیز ہے، زیادتی کو سمجھ لو۔ اذان کے اوپر زیادتی کرنا حرام ہے اہل سنت کے نزدیک، یاد رکھیے، اذان کے اوپر زیادتی کرنا حرام ہے۔ کیوں کہ اگر ہم زیادتی کو جائز قرار دیں، کل کو کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور وہ کہ جی میں ظہر میں 4 رکعت کی بجائے میں 8 رکعت فرض پڑھوں گا، میں عصر میں 4 رکعت کی بجائے میں 5 رکعت نماز پڑھوں گا، تو ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ زیادتی ہوگی۔ جتنی تعداد میں رسول اللہ نے پڑھی ہے تو اتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے، اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب اسی طریقے سے یاد رکھیے، ہم شیعوں کی طرح یہ نہیں کہتے ہیں کہ درود السلام اذان کا حصہ ہے، اور نہ ہم اس کو اذان کے ساتھ ملاتے ہیں، اور نہ اذان کے ساتھ کسی زیادتی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ والسلام کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، آپ اذان سے پہلے پڑھو، بعد میں پڑھو، لیکن حیت تبدیل کر دو، آواز تبدیل کر دو، صلاۃ والسلام کو اس انداز میں پڑھو کہ کوئی اس کو اذان میں شامل نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اذان کا حصہ ہے۔ ہم اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم درود و سلام اس حکم کے مطابق پڑھتے ہیں، اور اذان ہم الگ پڑھتے ہیں۔ تو درود و سلام اذان کا حصہ نہیں، درود و سلام الگ عبادت ہے، اذان الگ عبادت ہے۔ ہم دونوں کو ایک چیز نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ زیادتی ہے، اور زیادتی ہمارے نزدیک بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں مانگی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ نماز جنازہ کس نے کہا ہے کہ ایک دعا ہے؟ نماز جنازہ کا ایک حصہ دعا ہے، نماز جنازہ پوری کی پوری دعا تو نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، پہلی تکبیر آپ پڑھتے ہیں کیا؟ سبحانک اللہم، تسبیح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھو، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ادھر یہ کیا ہے؟ یہ تو درود ہے، دعا تو نہیں۔ دعا تو وہ ہے جو اپنے لیے اور کسی اور کے لیے مانگی جاتی ہے، یہ تو رسول اللہ کے اوپر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جو دعا آپ پڑھتے ہیں یہ عمومی دعا ہے، اس میں سارے کے سارے جتنے بھی ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ تو جنازے کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے دعا پر مشتمل ہے، لیکن یہ نہیں کہ نماز جنازہ مکمل ایک دعا ہے۔ آپ جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر الحمد شریف پڑھتے ہیں، الحمد شریف بھی ایک دعا ہے، الحمد شریف بھی ایک دعا ہے۔ پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ ظہر کی نماز بھی پوری کی پوری ایک دعا ہے، اور بھائی یہ ایک الگ عبادت ہے، دعا ایک الگ چیز ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں نماز جنازہ پوری کی پوری دعا ہے، تو اس کے بعد دعا مانگنے میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہاں، اگر یہ ہے کہ ایک دعا کے بعد دوسری دعا نہیں مانگی جا سکتی، پھر تو تمہارا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی جب یہ نماز جنازہ خود دعا ہے تو دوسری دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ ہاں، پھر یہ تو ہے۔ لیکن اگر دعا کے لیے ایسی کوئی بات نہیں، آپ ابو داؤد شریف کی حدیث دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں
کہ سارے صحابہ کرام وہاں پر نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سبقتمونی، تم لوگ مجھ سے سبقت لے گئے، نماز جنازہ پر سبقت لے گئے، لیکن روکو، دعا میں مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ، مجھے دعا میں شامل کر دو، مجھے دعا میں شامل کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء؟ مشہور مناظرہ ہمارے استاد صاحب نے کیا تھا، فاخلصوا له الدعاء، ابھی تک ہمارے علماء کو یاد ہے کہ اس بیچارے کو فا کا معنی بھی نہیں آ رہا تھا، پس 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 کر کے وہ پھنس گیا، وہ بیچارہ پھنس میں پھنس گیا، جواب نہیں دے سکا، کیونکہ جب سرکار کی حدیث موجود ہے اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، اب اس کے لیے الگ دعا کرو، پھر تم کیوں منع کر رہے ہو؟ جب یہ حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی موجود، ابو داود میں بھی موجود، پھر اس کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ لہٰذا ہم جو نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں یہ ثابت ہے، اور پہلی بات، دوسری بات، ہم اس کو جائز کی حد تک پڑھتے ہیں، جواز کے لیے کوئی حکم نہیں چاہیے، جو عدم جواز کے قائل ہیں ان کو جو ہے نا حرمت کے لیے کوئی قول چاہیے، یہ قانون ہے، کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے، لیکن اس کو حلال قرار دینے کے لیے ہر چیز کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ اکرام نے ایک دفعہ ایسا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ فلان چیز حلال ہے فلان چیز حرام ہے، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اسکتو، خاموشی اختیار کرو، جس کے بارے میں کہوں کہ حرام ہے تو اس کو حرام سمجھو، باقی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی جا سکتی تو دعا مانگنا حرام ہے، لیکن اگر آپ نے فرما دیا ہے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، تو کم سے کم اس امر کو جواز کے اوپر تو محمول کرو نا، کم سے کم دعا کو تو مان لو، جو سرکار خود فرما رہے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ لہٰذا نماز جنازہ کے بعد دعا کوئی بدعت نہیں، بلکہ یہ شریعت مصطفیٰ میں ثابت بھی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ہے نیچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حاضر و ناظر ہے اور اللہ کس طرح حاضر و ناظر ہے۔ اللہ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، توجہ کرو، اللہ حاضر ناظر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ سب توقیفی ہیں، توجہ ہے نا، توقیفی کا مطلب کیا؟ جو قرآن میں اللہ کے نام ہیں صرف وہی نام ہم اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا جو رسول اللہ نے جو نام استعمال کیے ہم صرف وہی نام استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نام نہیں استعمال کر سکتے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ شہید بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، شہید و بصیر یہی معنی رکھتے ہیں حاضر و ناظر کا، لیکن حاضر و ناظر یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ ہاں وہ ہر جگہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، مکان سے پاک ہے، علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ حاضر و ناظر کا لفظ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات رسول اللہ کیسے حاضر و ناظر ہے، تو توجہ چاہیے۔ دیکھیں حاضر بھی رسول اللہ کی صفت ہے اور ناظر بھی رسول اللہ کی صفت ہے۔ حاضر کا معنی دیکھنے والا، اور حاضر کا معنی موجود ہونے والا، اور ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ اب جو حاضر ہیں ہمارے نحو کے اندر، وہ توابع کے بیس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ توابع کی 5 قسمیں، تابع صفت، تابع تاکید، تابع بدل، تابع عطف بحرف، تابع عطف بیان، تو اس میں جو پہلے نمبر پر ہم پڑھتے ہیں تابع صفت، تو اس میں پھر پڑھتے ہیں کہ صفت کی 2 قسمیں، ایک صفت بحال ہی، ایک صفت بحال متعلق ہی، یعنی ایک حقیقی موصوف کی صفت ہے اور ایک موصوف کی صفت نہیں ہے، جو موصوف کے ساتھ متعلق ہے اس کی صفت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ایک علمی بات ہے۔ اب میں اس کو زیادہ سمجھاؤں تو شاید آپ بور نہ ہو جائیں، وقت آپ کا بہت لیا ہے، لیکن توجہ کریں، ناظر براہ راست رسول اللہ کی صفت بحال ہی ہے، براہ راست رسول اللہ کی صفت بحال ہی، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حاضر کا معنی کیا؟ موجود۔ اب حاضر رسول اللہ کی صفت نہیں ہے کہ رسول اللہ ادھر موجود ہو، ہر جگہ موجود ہو۔ اگر رسول اللہ ادھر موجود ہو تو پھر میرے لیے یہاں پر بیٹھنا بھی جائز نہیں،
میرے لیے اونچی آواز میں تقریر کرنا بھی جائز نہیں. رسول اللہ یہاں پر موجود نہیں. رسول اللہ قبر انور میں ہے, اپنی قبر انور میں ہے. ساری دنیا کی چیزیں رسول اللہ کے سامنے موجود ہیں. یعنی حاضر اشیاء ہے, ناظر رسول اللہ ہے. رسول اللہ دیکھ رہے ہیں, حاضر رسول اللہ ہر جگہ نہیں, رسول اللہ اپنی جگہ پر ہے. چیزیں رسول اللہ کے سامنے حاضر ہیں, وہ اشیاء رسول اللہ کے سامنے حاضر ہے. ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں, لیکن رسول اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر موجود ہے, بلکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. تو حاضر ناظر کا یہ معنی نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا کہ جی نبی ہر جگہ موجود ہے, پھر یہ ہے پھر وہ, طرح طرح کے پھر یہ بے وقوفانہ سوال کرتے رہتے ہیں. لہٰذا ناظر رسول اللہ کی صفت بحال ہی ہے, اور حاضر رسول اللہ کی صفت بحال متعلق ہی ہے. اشیاء حاضر ہیں, رسول اللہ ناظر ہے. یہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے. رافضی اور خارجی کس کو کہتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق دوستی کرنا کیسے ہے؟ بھئی قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى, جب نصیحت مل جائے مع القوم الظالمین, بدبختوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو. یہ قرآن کا ہے. اب رافضی کس کو کہتے ہیں, خارجی کس کو کہتے ہیں؟ رافضی, میرے خیال سے اس میں ایک اور چیز کو بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ وہ ایک اور لفظ بھی جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں نا, تفضیلی. دیکھیں رافضی تو ان کو کہتے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں, جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں. اور تفضیلی ان کو کہتے ہیں جو مولا علی کو ابو بکر صدیق کے اوپر بھی فضیلت دیتے ہیں اور شیعہ کے ساتھ ان کی حدیثوں کو مانتے ہیں. اہل سنت کی جو صحیح ترین حدیثیں بخاری کے اندر موجود ہے, مسلم کے اندر موجود ہے, ان کا وہ انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. تو تفضیلی ان کو کہتے ہیں جو ابو بکر صدیق کی افضلیت کے منکر ہیں, اور رافضی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کو گالی دے, اور رافضی اس کو کہتے ہیں جو ازواج مطہرات کو گالی دے دے, اور رافضی اس کو کہتے ہیں جو قرآن کے مکمل ہونے کا بھی انکار کر دے, اس کو کہتے ہیں رافضی. اور خارجی کس کو کہتے ہیں؟ خارجی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں, جو اہل بیت کے نام سے نفرت کرتے ہوں. خارجی وہ ہیں جنہوں نے مولا علی کو کہا تھا اشرکت فی دین اللہ رجالا. میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ رسول اللہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے صحابہ شرک کرتے ہیں, پھر منافقوں نے رسول اللہ کے اوپر بھی فتویٰ لگایا, خارجیوں نے مولا علی کے اوپر فتویٰ لگائے الیاذ باللہ اشرکت فی دین اللہ رجالا, تم نے اللہ کی دین میں لوگوں کو اللہ کے شریک بنا دیا ہے, لہٰذا الیاذ باللہ تم مشرک ہو. تو خارجی اس کو کہتے ہیں جو مولا علی کے نام سے الیاذ باللہ نفرت کرتے ہیں, اور مولا علی کو اور اہل بیت کو وہ غلط الفاظ کے ساتھ, غلط تعبیرات کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, یا کم سے کم ان کی فضیلت کے منکر بھی ہیں, وہ بھی خارجی. جو اہل بیت کی فضیلتوں کے منکر ہیں وہ خارجی ہیں. اگر وہ یہ کہ جی نہیں ہم صرف اہل بیت کو مانتے, ماننا نہیں, اہل بیت کی جو فضیلت ہے ان کو بھی مان لو. اہل بیت کا ایک مقام ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جس کی طہارت کی گواہی میرے رب نے دی ہے وہ حسن ہے, وہ حسین ہے, وہ علی ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ عائشہ ہے, وہ خدیجہ ہے, وہ حفصہ ہے, وہ رسول اللہ کے سارے ازواج مطہرات, ساری اولاد اس میں شامل ہے. اس کے پیچھے بھی عصر حاضر میں اسلام کی حقانیت کو کس طرح بیان کی جائے؟ واہ واہ واہ, بڑا اچھا سوال. یہ دیکھیں یہ تو موقع محل کے مطابق ہے. اب جہاں پر جہاد کی ضرورت ہے تو وہاں پر اسرائیلیوں سے ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت, ادھر پھر جہاد کرے نا. اسلام کی حقانیت ہر جگہ تقریروں سے نہیں ہوتی. کبھی خالد بن ولید کی طرح اسلام کی تلوار بھی بن کر رہنا ہے, کبھی اسلام کی تلوار بن جاؤ, کبھی مولا علی کی طرح اسد اللہ, اللہ کا شیر بھی بن جاؤ. جہاں پر جس طریقے سے اسلام کو جس فتنے کا سامنا ہے اس فتنے کا مقابلہ آپ نے اسی انداز میں کرنا ہے. مثلا کسی جگہ دلائل کے ساتھ آپ سے بات کی جا رہی ہے اور ظاہری طور پر وہ دلائل دیتے ہیں کہ جی یہ چیز جائز ہے, یہ چیز جائز نہیں, تو وہاں پر آپ دلائل کے میدان میں ان کا مقابلہ کریں. اور جہاں پر وہ لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش میں ہیں نرمی کے ساتھ
تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ بھی قرآن میں ہے، مجید میں ہے. فقولا لہ قولا لینا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے نہیں فرمایا موسیٰ جب فرعون کے سامنے جائے ہارون کو ساتھ لے کر قولا لینا، نرم گفتگو کرے، لعلہ یتذکر او یخشی، حالانکہ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں بنے گا، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا نرم بات کرو. تو اسلام کی حقانیت اسی انداز میں بیان کرو جس انداز میں میرے مصطفیٰ نے بیان کی. مکے میں نرم ہو کر اسلام کی حقانیت بیان کی، مدینے میں جذبہ جہاد کو ہر طرف ابھارا اور لوگوں کو جہاد کے میدان میں نکالا، اس انداز میں اسلام کی حقانیت کو بیان کیا. یعنی قلم کے ذریعے جہاد کرنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. تو لہٰذا اسلام کی حقانیت کو حالات کے مطابق دیکھیں. جہاں پر سختی کی ضرورت ہے وہاں پر آپ نرمی نہیں کر سکتے، اور جہاں پر نرمی اپنوں کی بات ہو نا، اپنوں کو سمجھانا ہو تو ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ. غیر چونکہ نہیں سمجھتے تو وہاں پر سختی کے ساتھ اپنے دلائل پیش کرو. میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ہمیں واعظ فرماتے نا تو اتنے جلال میں واعظ فرماتے تھے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کا جلال واضح ہو جاتا تھا، اور اتنا آپ کا جلال ہوتا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہماری آنکھیں نیچی ہوتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے تھے. آپ نے نہیں دیکھا کہ غوث اعظم 70,000 کے مجمع کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں؟ ہاں، لیکن اسی اثنا میں وہاں سے حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، تو اس وقت غوث اعظم کیا فرماتے؟ قف یا اسرائیلی اسمع کلام محمدی، اور بنی اسرائیل کے اولی ذرا رکیں، نیچے اتر جائیں اور محمدی کا کلام سنیں، محمد عربی کے غلام کی باتوں کو، تقریروں کو سنا کریں. کبھی آپ جلال میں بھی آتے، یا آپ کی جلال کا عالم تھا کہ اس مجمع میں کبھی 70 بندے مرتے تھے، کبھی 10 بندے، کبھی 15 بندے، سینکڑوں کے حساب سے لوگ بے ہوش ہوتے تھے. ابن جوزی جیسے بندے اپنے گریبان پھاڑ دیتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ اس جذبے کے ساتھ انہوں نے اسلام کو بیان کر دیا. یہ کیا ہے؟ ذہنی بے راہ روی اور دور حاضر کے فتنوں کا مقابلہ کس طرح کی جائے. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، خدا کی قسم ہم اس پر عمل کریں، ہم ہر فتنے کو انشاءاللہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، 3 چیزوں کی تعلیم دو، اور ہم وہ نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا ایک میری محبت ان کے ذہن میں بٹھا دو، پھر فرمایا میری اہل بیت کی محبت ان کی ذہن میں بٹھا دو، اور تیسرا آپ نے فرمایا تیر اندازی بھی ان کو سکھاؤ. یعنی گویا کہ سرکار نے فرمایا میری محبت اس کے ذہن میں بٹھاؤ گے، مرتے دم تک وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، اور جب تیر اندازی اس کو سکھاؤ گے تو اس کو پھر پتہ چلے گا کہ جب اسلام کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو پھر دعاؤں سے کام نہیں چلتا، تلوار اٹھانے سے کام چلتا ہے. مقصد زندگی کیا ہونی چاہیے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انکم وما، کہ ہم نے تمہیں، اے انسان ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ ہے مقصد تخلیق جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، کہ میں نے جن اور انسان کو کھانا کھانے کے لیے نہیں، رزق کے اوپر لڑائی کرنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے، کینہ اور بغض کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے نہیں، میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. میں نے جس طرح کے تقریر کے اول میں پھر آپ کو بتایا کہ عبادت پھر کس طریقے سے کریں، فرمایا عبادت پھر ہم نے سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، عبادت اسی انداز میں کرو جس طریقے سے میں نے اپنے رب کی عبادت کی. غالباً ایک عورت آئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو اس کے کپڑے، چہرہ کوئی صاف کپڑے نہیں تھے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ شادی شدہ تو تم ہو، اور صحابی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، پوچھا کہ وہ تو تمہارے شوہر ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر تم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اپنی سنگار بناؤ کیوں نہیں کرتے، خوبصورت کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ عورت رونے لگی، اور وہ صحابیہ کہنے لگی عائشہ اے ام المؤمنین تیرے اوپر میں قربان جاؤں، لیکن میں یہ خوبصورت اپنے آپ کو کس لیے بناؤں، شوہر کے لیے؟ کہا ہاں. کہا میرا شوہر تو ایسا ہے
کہ پوری رات وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پورا دن وہ روزہ رکھتا ہے. نہ دن میں میرے پاس نہ رات میں میرے پاس. میں اپنے آپ کو خوبصورت پر کس کے لیے بناؤں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ مسئلہ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ٹھیک لگائے ہوئے تھے، ایسے ٹھیک لگائے ہوئے تھے. تو میں نے یہ واقعہ ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، آج فلاں عورت آئی تھی اور اس نے یہ گلہ شکوہ کیا تھا اپنے شوہر کے بارے میں کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو کس کے لیے خوبصورت بناؤں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی یکدم بیٹھ گئے اور آواز دی، بلال جاؤ اس کو بلاؤ. میرے خیال میں اس کا نام حضرت زبیر غالباً اس کا نام تھا، یا شاید اللہ معاف کرے یہ نام مجھے حقیقت میں اس وقت ذہن میں نہیں. فرمایا جا کے اس کو بلاؤ. جب اس کو بلایا تو حضرت زبیر تھے غالباً. تو سرکار نے فرمایا زبیر مجھے یہ بتاؤ کہ کب سے تم نے اپنے انداز میں عبادت شروع کی ہے؟ کب سے تم نے اپنے انداز میں عبادت شروع کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری اصلاح فرما دیجیے. سرکار نے فرمایا زبیر تم تو ایک بیوی نہیں سنبھال رہے، میں نے 11 شادیاں کی ہے. میں رات کو بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، دن میں کھانا بھی کھاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو وقت بھی دیتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ تم نے کون سا طریقہ نکالا ہے کہ دن میں بھی اللہ کی عبادت، رات میں بھی اللہ کی عبادت، اور تمہیں یہ حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں، بیوی کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں، اولاد کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں. آئندہ ایسی عبادت نہ کریں بلکہ میرے انداز میں عبادت کریں. بچوں کا حق بھی ادا کریں، بیوی کا حق بھی ادا کریں، والدین کا حق بھی ادا کریں، اور اللہ کی عبادت بھی کیا کریں. اسی لیے ہم ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہتے ہیں بھائی 40 دن کے لیے نکل جائے. اور بھائی 40 دن کے لیے تم اس کو حقوق اللہ کے لیے نکال رہے ہو، پیچھے جو والدین کا حق، جو بیوی کا حق، جو بچے کے حق، یہ سارے حقوق تلفی ہو رہی ہے. قیامت کے دن اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ 40 دن کے لیے تم اپنی نماز کی تصحیح کے لیے تو نکلے تھے، پیچھے جو کچھ تمہارے گھر میں معاملات ہو رہے تھے ان کا جواب چاہیے. تو اس وقت تم یہ جواب نہیں دے سکتے مولا میں تو بستر اٹھا کے گیا ہوا تھا تیرے راستے میں، لہٰذا مجھے اس کا علم نہیں. تم سے پوچھا جائے گا تمہاری بیٹیوں کے بارے میں، تمہارے بیٹوں کے بارے میں، تمہاری بیویوں کے بارے میں. تو لہٰذا عبادت اس انداز میں کریں جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور بندوں کی حق تلفی بھی نہ ہو جائے. اور کون سا ہے یہ؟ لیکن خطبے میں تمام خلفائے راشدین کے والد کا نام لیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ میرے خیال سے یہ ہر ایک علماء کا اپنا ایک انداز ہے. میں نے تو نہیں سنا ہے، میں تو خطبہ جو پڑھتا ہوں تو اس میں تو میں اب ان کے والد کا نام کسی کا بھی نہیں لیتا. غالباً حضرت عمر بن خطاب، ہاں اس کا تو نام آتا ہے، اور مثال کے طور پر اس میں حضرت عثمان کے والد کا نام نہیں آتا. اور وعن علی بن ابی طالب، ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد ہیں ابو قحافہ، تو اس کا ایک لقب ہے، اصل نام اس کا عثمان ہے، اصل نام عثمان ہے. تو غالباً میرا اندازہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کے نام میں چونکہ شدید ترین اختلاف ہے اور اکثریت عثمان اس کو کہتے ہیں، عثمان ابو قحافہ ان کا نام ہے. تو ابو بکر بن عثمان، کسی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق کی پہچان حدیثوں میں بھی اور دیگر کتابوں میں والد کے ساتھ اس کی نسبت کے ساتھ اس نسبت کا بیان نہیں ہے. یعنی والد کا نام حقیقی طور پر جو اس کا نام ہے وہ نام حدیثوں میں واقعی بیان نہیں ہے. کچھ صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ کسی نے عثمان کہا ہے، کسی نے عبداللہ کہا ہے، اور ان کا اپنا نام عبد الکعبہ کہا ہے. تو شاید اس وجہ سے وہ اس کا نام نہیں لیتے ہوں، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام جس طرح کہ عن علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے، ابی بکر بن عثمان کہا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، سوائے اس کے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ عثمان حضرت عثمان غنی ہے. شاید یہ اگر شبہ ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن ممانعت نہیں ہے، یہ ممانعت نہیں ہے. اور چونکہ حدیثوں میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کا جہاں پر نام آتا ہے والد کا نام اس کے ساتھ ذکر نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے پھر خطبے میں بھی اس کا نام نہیں لیا جاتا. لیکن اگر لیا جائے تو کوئی کسی قسم کی کوئی ممانعت بھی نہیں. 3 نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، لیکن 2 نمازوں میں کیوں قرات نہیں کی جاتی؟ قرات تو سب میں کی جاتی ہے،
لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 نمازوں میں بلند آواز کے ساتھ اور 2 نمازوں میں ہم پست آواز کے ساتھ. دیکھیں ایک تو بڑا امام طحاوی نے خوب جواب فرمایا جب یہ اس نے اس مقام پر جب اس کو بیان کیا نا, تو پہلا جواب ان کا تھا خدا کی قسم جو دل کو لگا. اس نے کہا کہ دیکھیں جو امتی ہوتے ہیں نا وہ نبی کے عمل پر, نبی کے حکم پر وجہ نہیں ڈھونڈتے, سوالات نہیں کرتے. جب ہمارے مصطفیٰ نے ظہر اور عصر میں آہستہ آواز کے ساتھ نماز پڑھی, ہم بھی آہستہ آواز کے ساتھ نماز پڑھیں گے. مغرب عشاء فجر میں بلند آواز کے ساتھ قرات کی, ہم بھی بلند آواز کے ساتھ قرات کریں گے. جو حکم رسول اللہ کا وہی عمل ہمارا ہے. ہاں آپ حکمت کہہ سکتے ہیں, وجہ نہیں, حکمت کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے. ہاں حکمت آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت یہ مومن کے جو ہے نا گمشدہ مال ہے جس کو وہ ہمیشہ ڈھونڈنے کی کوشش. حکمت اس میں یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ مکے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے تھے, ساری نمازیں پڑھتے تھے. دیکھیں نماز کی فرضیت معراج کی رات میں, لیکن اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے تھے. تو اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا کہ عمل رسول اللہ کا پہلے تھا, اللہ کا حکم بعد میں آیا. آپ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ معراج سے پہلے رسول اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے. پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, جماعت ہوتی تھی. ظہر اور عصر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پست آواز کے ساتھ تلاوت کرتے تھے کیونکہ مسلمان کمزور تھے. اس وقت کفار ظہر کے وقت اپنے گھروں میں آتے تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ آواز نہ سنیں اور آ کر مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں. تو ظہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پست آواز میں تلاوت کرتے تھے, اور عصر میں لوگ اپنے کھیل کود میں مشغول ہوتے تھے, بچے بھی گلیوں میں آ جاتے تھے. تو اس وقت بھی آپ نے یہ اہتمام کیا کہ اس وقت بھی آپ پست آواز کے ساتھ پڑھتے تھے. مغرب میں عمومی طور پر لوگ اپنے گھروں میں ہوتے. آج کل کا رواج نہیں ہے نا کہ لوگ رات کو باہر نکلتے ہیں. اس زمانے میں لائٹ بجلی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مغرب کے بعد لوگ مغرب کا وقت ہوتا وہ اپنے گھروں میں ہوتے. سرکار فرماتے اب مغرب بھی جہر کے ساتھ پڑھیں گے, عشاء بھی جہر کے ساتھ پڑھیں گے. فجر میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا, سرکار جہر کے ساتھ پڑھتے تھے. ایک اور حکمت بھی علماء نے بیان کی کہ چونکہ ظہر اور عصر دن کے اجالے میں پڑھے جاتے ہیں تو اس میں چونکہ دن کی روشنی ہے تو ادھر سے آواز آہستہ, اور مغرب عشاء اور فجر یہ رات کے اندھیرے میں پڑے جاتے, ادھر اندھیرا ہے ادھر آواز کو بلند, تاکہ کچھ نہ کچھ برابری ہو جائے, روشنی اور ادھر پستی بھی ہو جائے, ادھر اندھیرا اندھیرے کے ساتھ آواز اونچی بھی ہو جائے, تاکہ کچھ نہ کچھ دن اور رات میں مناسبت پیدا ہو جائے. اس لحاظ سے پھر دن میں آہستہ آواز کے ساتھ پڑھتے تھے اور رات میں بلند آواز کے ساتھ پڑھتے تھے. اور ایک اور وجہ بھی علماء کرام نے غالباً یہ سب کے سب امام طحاوی نے بیان کیے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ دن کے وقت چونکہ جو عمومی طور پر دن کے وقت ہم یہ ظہر میں بھی آہستہ پڑھتے ہیں اور عصر میں بھی آہستہ پڑھتے ہیں, مغرب اور عشاء اور فجر میں ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مغرب ہے عشاء ہے فجر ہے, مغرب ہے عشاء ہے فجر ہے, اس میں ہم بلند آواز کے ساتھ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس وقت خاموشی ہو جاتی ہے تاکہ قرآن کی آواز ہر طرف پہنچ جائے, ہر طرف پہنچ جائے. ظہر اور عصر گہما گہمی کا وقت ہوتا ہے, اس وقت لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کی جائے اور لوگ خاموش نہ ہو جائے اور وہ گناہگار ہو جائے, اس لیے اس وقت پھر وہ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. اب اگرچہ یہ حکمت اب نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ اس زمانے سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے رسول اللہ کے زمانے سے, لہٰذا اب قیامت تک طریقہ ایسا ہی چلتا رہے گا. حضور پاک جب معراج پر تشریف لے گئے تو عرش معلیٰ پر نارین پاک اتارنے لگے, اس خیال سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 گز دور نارین اتارنے کا حکم دیا گیا. تو جب سرکار نارین پاک اتارنے لگے تو آواز آئی آپ نہ اتاریں, آپ کے نارین سے عرش کو فضیلت ملنی ہے, کیا یہ درست ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے, لہٰذا اس لیے ہم احتیاط کرتے اس حدیث کو بیان نہیں کرتے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور موضوع کچھ نے اس کو ضعیف کہا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کے اوپر موضوع ہونے کا کلام ملا علی قاری نے کی ہے, انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے, لہٰذا اس کو بیان نہیں کیا جائے.
آئے ہے بابا جی خادم حسین رضوی کے بارے میں کچھ تاثرات ایک دو جملے میں، جو ہمارے استادوں کے استاد ہیں اور جنہوں نے اہل سنت کو ایک نئی زندگی دی، جنہوں نے اہل سنت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، جنہوں نے ان حالات میں مجھے یہ کیا چیزیں اس کو پڑھے؟ امام نماز جنازہ پڑھا رہا تھا تو امام کو وضو نہیں تھا، نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں؟ بغیر وضو کے نماز جنازہ اس نے پڑھائی؟ بغیر وضو کی نماز جنازہ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ہاں البتہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر وضو نہیں تھا تو کم سے کم اس کو تیمم کرنا چاہیے تھا۔ جنازے کے لیے تیمم کر سکتے ہیں، عید کی نماز کے لیے تیمم کر سکتے ہیں، اگر قریب میں وضو کا پانی نہ ہو تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وضو بھی نہ ہو، تیمم بھی نہ ہو اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں تو نماز نہیں ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں۔ اچھا اس کو چھوڑے، مجھے یاد ہے میں کراچی میں امامت خطابت میں تھا جب بابا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ ان کی شہادت، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے جس طرح کہ امام اعظم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ دشمنوں نے جس طریقے سے کیا، اب میں یہ ملا نہیں رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بڑوں کا تو اپنا مقام ہے، ہر ایک اپنا مقام ہے، صرف مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مسئلہ یہ نا کہ ہم لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، جب امام اعظم کا میں نے نام لیا تو ہو سکتا ہے بعد میں کچھ کہ ہاں جی انہوں نے امام اعظم بنا دیا ان کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایسے کچرے بھی پیدا ہو۔ امام اعظم کو جیل میں بٹھا کر جو تکلیفیں دی گئی تھی، جب وہ جیل سے باہر نکلے تو انہی تکلیفوں کی وجہ سے جو زہر آپ کو دیا گیا تھا، اس زہر کے اثر کی وجہ سے بعد میں آپ کی شہادت ہوئی، اور یہی دشمن نے کیا تھا رضوی صاحب کے ساتھ۔ اور یہ میں اب نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں فرط محبت میں، جذبہ محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اس وقت جب ان کی شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جو 6 مہینے جن ظالموں نے ان کو بلا وجہ جیل میں ڈالا، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ سب کے اوپر سمجھوتا ہو سکتا ہے، عزت و ناموس مصطفیٰ پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بس اس نے امت کو یہ سکھا دیا کہ تم جیسا بھی کرو، کچھ بھی کرو، تم جانو تمہاری سیاست جانے، گستاخ کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے اور رسول اللہ کی عزت و ناموس پر تمہارے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، صرف یہ قصور تھا۔ تو خادم حسین رضوی یہ محبت مصطفیٰ کا نام ہے، یہ جذبہ اور عقیدت کا نام ہے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو جن ظالموں نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی تھی تو میں ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان کی پکڑ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں خدا کی قسم، اجتماعی طور پر ہم سب لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، ورنہ جو رسول اللہ کے عاشق کے ساتھ کیا گیا تھا، جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دیکھیں مجدد الفسانی کی زندگی آپ پڑھیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زندگی پڑھیں، مجتہدین مجددین کی زندگی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ کی دین کو زندہ کرے، توجہ کرے میری طرف، جو رسول اللہ کی دین کو زندہ کرے۔ ایک ایسا بندہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہو اور لاہور کے، اصل ان کا علاقہ بھی اٹک ہے، لاہور بھی نہیں ہے، اصل علاقہ اٹک ہے، اٹک میں پیدا ہوئے تھے، پھر بعد میں پڑھائی کے لیے لاہور آئے تھے اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ کام لیا۔ تو ویل چیئر پر بیٹھے اس بندے نے لاہور سے لے کر خاران تک، خاران سے لے کر خیبر پختونخوا تک، خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک، پاکستان کے کونے کونے میں، پاکستان کو چھوڑیے ہندوستان کو چھوڑیے دنیا کے کونے کونے میں اس نے امت مسلمہ کو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک
کسی بدبخت نے چند کرکٹروں کو تبلیغی بنا دیا, لوگ اس کو مجدد کہنا شروع ہو گئے. کسی ایک بندے نے ایک خواب کسی زمانے میں سنا کر کہا تھا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم امام مہدی کی جھنڈے کے تلے میرے ساتھ مل کر تم جو ہے نا امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے, تم لشکر نبوی میں شامل ہو جاؤ گے. آج اس بندے کا کوئی اتا پتہ نہیں. لوگوں نے اس کو مجدد کہا تھا. مجدد تو اس کو کہتے ہیں کہ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لڑکوں کی زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جاری کرتا ہے. جھوٹے مجددین تو بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے. جو حقیقت میں جس نے رسول اللہ کی دین کی تجدید کی اور جس نے نوجوانوں کو رسول اللہ کی دین کے قریب کر دیا, اسی شخص کا نام خادم حسین رضوی ہے. ختم. اللہ تعالیٰ